جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نو کے نیزہ پر بھی کی۔ اگر زندگی کا درس حاصل کرنا ہے، اور یہاں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ سرمایہ دار ہو یا نادار، عالم ہو یا نادان، قوی ہو یا ضعیف، زندگی بہت عجیب و غریب شے ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ یہ پریشانیاں دور ہوں گی صرف قرآن کتاب ہو آپ کی، اور استاد قرآن وہ ہو جو نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر سکے۔ ظاہر ہے حضور کے سینے پہ قرآن اترا، مولا علی نے قرآن کو جمع کیا، اس کی حفاظت کی، امت تک پہنچایا۔ لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ ماہ محرم الحرام تعویل قرآن کا مہینہ ہے، تو نو کے نیزہ پر حسین علیہ السلام کی تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ قرآن یعنی حسین، حسین یعنی قرآن۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ ہمیں رونا ہے، اور صرف عاشور تک تھوڑی رونا ہے۔ تہذیب غم جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بہت گہری ہے، بہت ہمگیر ہے۔ کبھی کبھی ہم مسکراتے بھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو لے کر۔ تو ایک جملہ اور کہہ دوں، یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ آپ کوٹ کریں اسے بار بار۔ قرآن اور سرکار رسالت مآب، قرآن اور امیر المومنین، قرآن اور سرکار سید الشہداء، قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ، قرآن اور معصومین، ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اس پر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بہت اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، مگر یہ فقیر بس ایک جملے میں وضاحت کرتا ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں دیکھو، قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ حاکم شام نے ایک موقع پر قرآن کو نیزے پر اٹھایا تھا، قرآن خاموش رہا، لیکن اسی کے بیٹے نے جب حسین کا سر اٹھایا وہ سر خاموش نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہلال محرم نمودار ہو چکا، کل پہلی محرم ہوگی۔ آج یہ سن لو کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب بھائی مجلس کے وقت کی جو محدودیت ہوتی ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہے، ورنہ صرف اتنا سا جملہ سمجھانے کے لیے اپنے انداز سے مجھے بہت وقت چاہیے۔ آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس مدینے کے ذرے ذرے سے آقا حسین کا ایک تعلق خاطر تھا، ذرے ذرے سے، اور خاص طور سے وہ مدینہ۔ آقا مدینے میں پیدا ہوئے، آقا کی پوری زندگی تقریباً مدینے میں گزری، نانا کا روضہ مدینے میں، مادر گرامی فاطمہ زہرا کی قبر مبارک مدینے میں، بھائی حسن کی قبر مطہر مدینے میں۔ آقا حسین کو مدینے سے اور مدینے کے ذرے ذرے سے ایک تعلق خاطر تھا، مگر یہ عظیم چیزیں، اسی لیے اب کتنا پڑھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں، لیکن 2-3 جملوں سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آقا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آخری شب جو مدینہ چھوڑنے کی تھی، ایک شب میں 3 مرتبہ نانا کے روضے پر آئے۔ ایک شب
3 مرتبہ عظیم سفر کی تیاری ہے، عظیم ہجرت کی تیاری ہے، مگر نماز مغرب پڑھی اور نانا کی قبر کے پاس آئے، سب دیکھ رہے ہیں حسین ہیں، کوئی اور نہیں۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی۔ یہ چھوٹا سا جملہ نا بڑی معنی بھی ہے۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی، آقا حسین کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ عجب انداز ہے، ایسا انداز تو کبھی نہیں تھا۔ نماز پڑھی اور نانا کی قبر پہ آئے، رخسار قبر مبارک پر رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی نواسے نے نانا سے، کس نے سنا؟ پھر اٹھے چلے گئے، بیت الشرف میں تشریف لے گئے، سفر کی تیاری ہوئی، بنی ہاشم کو جمع کیا، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک نصف شب کا وقت ہوا، آقا حسین پھر مسجد میں آ گئے۔ السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر سلام۔ قبر مبارک کے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر عجب انداز سے خطاب کرتے رہے، پھر رخسار قبر مبارک پہ رکھا، گریہ کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر چلے گئے۔ پھر نماز صبح سے پہلے سحر کے وقت تشریف لائے اور پھر نانا سے محو گفتگو۔ اب ایک آدھ جملے نقل ہوئے ہیں روایتوں میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا نانا نانا بس مجھے اپنے ساتھ اسی قبر میں لٹا لیجئے۔ کہتے ایک حالت نومیہ تھی، ایک خاص کیفیت تھی کہ آقا نے دیکھا قبر سے نانا برآمد ہوئے ہیں، سینے سے لگایا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی موقع پہ کہا نانا بس مجھے اب جدا نہ کیجئے، مجھے اسی قبر میں اپنے ساتھ لٹا لیجئے۔ نانا نے کہا بیٹا تمہیں کربلا تک جانا ہوگا، شاء اللہ ان یراک قتیلا، ارے پروردگار کی مشیت ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، اللہ کی مشیت ہے کہ گھر کی مخدرات عصمت اسیر ہوں، زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے، بیویاں بے ردا ہوں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر ہے۔